حاکمین کے لیے لائق و دیبا ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، فقہائے مدبرین پر، جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک صحیح سالم حالت میں پہنچا۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میرے خطبہ جمعے کا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم کے اندر ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے اندر ہوگا، تو اس وقت رب العالمین کے عرش کے سایہ جن خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا وہ لوگ کون ہوگے، ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ جو خوش نصیب ہوں گے جب کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ نصیب اللہ رب العالمین انہیں فرمائے گا، اور اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ الامام عادل، عادل حکمران، آج کے دور کے حکمران نہیں، عادل حکمران جو عدل کرنے والے ہوں اپنی رعایا کے ساتھ۔ اور دوسرا شخص وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اور تیسرا شخص ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ شخص ہے جو اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگانے والا ہو۔ اور چوتھا شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، کس لیے کریں؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی اور مقصد نہ ہو، ملتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دونوں لوگ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور 5واں شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ ایسا شخص جس کو کوئی ذات منصب، عہدے والی، اچھے گھرانے والی عورت اسے برائی کی طرف دعوت دے، جو منصب والی ہو، اور وہ آگے سے کیا کہے؟ فقال انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور چھٹا شخص ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا شخص ہوگا جو صدقہ کرے، اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اور آخری شخص ورجل
ففازت عیناہ، جو تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہو اس کو اپنے گناہ یاد آ جائے، وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہا لے، اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دن بہت ہی ہولناک ہوگا، اس دن کی مناسبت کبھی بھی نہیں مل سکتی، اور یہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ انسان کی سوچ اور مومن کی سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ جب سوال کرنے والے عذاب کو پکاریں گے، لیس لہ للکافرین لیس لہ دافع، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے وہ اس دن بچ نہیں پائیں گے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ آج کل کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال ہو جائے گی، 60 سال ہو جائے گی، 70، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ وہ ایک دن، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہو۔ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر۔ وہ دن ایسا ہوگا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے تو تم دنیا کے اندر اپنی مستی کے اندر مگن رہتے ہو، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، نبی کے فرمان کو نہیں مانتے، جو دل میں آتا وہ کرتے ہو۔ اگر مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر کوئی ملازم فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہو یا کہیں بھی کوئی بھی ہو ملازم، اس کے اوپر ایک افسر ہو، وہ کام کر رہا ہو، پورا مہینہ کام نہ کرے، تنخواہ لے لے تو وہ مالک اسے رکھے گا؟ چلے گا میں آپ کو تنخواہ کس چیز کی دیتا ہوں؟ تنخواہ تو اس چیز کی دیتا ہوں نا کہ تم میرے کام آؤ، میرا کام کرو۔ اگر تم میرا کام ہی نہیں کرو گے، مجھے تمہیں رکھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ چلے جاؤ، نکال دیتا ہے۔ تو وہ رب العالمین کتنا رحم الراحمین ہے، ہم اس کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں صحت دی، بیماری سے نجات دی، تندرستی دی، مال دیا، دولت دی، ہر چیز سے نوازا، اپنی ہر نعمت سے نوازا۔ کبھی اس نے یہ کہا کہ تم میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کبھی اس نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہم سے اپنی نعمتیں چھینی؟ نہیں چھینی، کبھی اس نے نعمتیں نہیں چھینی، مگر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، دنیا کے اندر تو تم اپنی زندگی گزار کر آ جاؤ گے، مگر یہ یاد رکھ لینا یہ دنیا کی زندگی تو امتحان کی زندگی ہے، اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ تم دنیا میں تو اپنی مستی کے اندر اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر کے آ جاؤ گے، آؤ گے کہاں؟ اخروی زندگی کی طرف نا۔ دنیا میں تو ہمیشہ رہنے والے نہیں، آؤ گے تو اسی طرف۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وہ دن ایسا ہوگا اگر تم نے پرہیزگاری اختیار نہیں کی ہوگی، ان کفرتم، اگر تم نافرمانی کرنے والے ہوگے تو ابھی بھی وقت ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، ابھی وقت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ اگر نہیں سدھرے یومًا یجعل الولدان شیبا، پھر تم ایسے دن کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس کو دیکھ کر جوان بھی بوڑھا ہو جائے، ایسے دن کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن اس قدر ہولناک ہوگا، اس قدر ہولناک ہوگا کہ سورج 1 میل کی مسافت پر رہ جائے گا۔ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق
حتی تکون منہم کمقدار المیل. جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین سورج کو حکم کر دیں گے کہ زمین کے قریب ہو جاؤ. وہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ 1 میل کی مسافت پر رہ جائے گا، اور اس وقت کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَكُونَ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، کہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوگا. جس طرح کے اس کے عمل ہوں گے اتنا ہی اس کو پسینہ آئے گا. وَمِنْهُمْ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، کسی کے گناہ کم ہوں گے تو اس کو پسینہ کہاں تک آئے گا؟ ٹخنوں تک. جس کے اس سے بڑھ گئے وَمِنْهُمْ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس سے بڑے گھٹنوں تک آ گیا. وَمِنْهُمْ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، وہ جو گناہ اس سے بڑھ گئے کمر تک آ گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجَمُهُ إِلْجَامًا، اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا جو گناہوں سے بڑا پڑا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس دن وہ اپنے پسینے کے اندر غوطے لگا رہا ہوگا. جس طرح کے اعمال اس طرح کا اجر ملے گا. اگر آج دنیا کے اندر ہم عمل کر کے چلے جائیں گے، دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر کر چلے گئے، اللہ کے احکامات اور نبی کی فرمان کی پیروی کرتے ہوئے چلے گئے، تو کل قیامت کے دن پریشانی نہیں ہوگی. اگر ان جتنے بھی اشخاص ساتھ بتائے ان میں سے کسی ایک شخص کا بھی ہم نے عمل اپنا لیا، اللہ رب العالمین ہم نے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما دیا. تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلا شخص ہوگا جسے کل قیامت کے دن جگہ دی جائے گی، کہا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، وہ کون ہوگا؟ الامام عادل، جو عدل کرنے والا حکمران ہوگا، جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہت دی گئی، بادشاہت دینے کے بعد ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، بادشاہت کس نے دی؟ ہم نے دیا آپ کو. اگر آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فاحکم بین الناس، اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کریں اللہ کی رضا کی خاطر کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا. ولا تتبع الهوى، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ اگر ہمیں حکمرانی مل جائے، ایسا نہ ہو کہ رشتہ دار پھنس گیا، کوئی گناہ کیا، ہمارے پاس فیصلہ لے کر آئے، ہم نے کہا رشتہ دار ہے اس کی حمایت کر دیتے. نہیں، ولا تتبع الهوى، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور ایک بہترین روایت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر جو کسی چیز کا حکمران ہے، چاہے فیکٹری کا مالک ہو، گھر کا مالک ہو، ملک کا مالک ہو، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، حکمران سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رعایا کے ساتھ کیا کیا. والرجل راع وهي مسئولۃ عن رعیتہ، اور آدمی سے پوچھا جائے گا جس کو کچھ دیا گیا، فیکٹری کا مالک بنا دیا گیا، گھر کا مالک بنا دیا گیا، کہ تم نے کوئی ہڑپ تو نہیں کیا، تم نے سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، مزدور تمہارے نیچے کام کرتے تھے، ان کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. اگر تم گھر کے اندر بڑے تھے، تمہارے دوسرے چھوٹے بھائی بھی تھے، کیا تم نے اس کا حق مارا یا نہیں مارا، یا ان کو پورا حق دیا. ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تمہیں تو بڑا بنا دیا گیا تھا، تمہارا فرض کیا بنتا تھا؟ تم اس کا حق پورا ادا کرتے. اگر تم حق نہیں ادا کرو گے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بتاؤ والرجل راع وہی مسئولۃ عن رعیتہ، تمہارے لیے یہ ذمہ داری دی گئی تھی، کس نے دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے دی تھی. تم نے ذمہ داری کو پورا کیا؟ تو سب سے پہلا شخص جسے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ کون ہوگا؟ الامام عادل. اور دوسرا شخص ورجل وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں
مسجدوں کے اندر دیکھیں، 5 وقت کی عبادت کی جاتی ہے، کتنے نوجوان ہیں جو مسجدوں کے اندر آتے ہیں؟ آج کل نوجوان دنیا کے اندر مگن ہو چکا ہے، اس کے اللہ رب العالمین کے احکامات کی آج کل کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ نبی کے فرمان کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے احکام کی پرواہ ہے۔ ہفتے میں 1 دن جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے کہ میں حق ادا کر دوں، کس لیے؟ کہ میں مسلمان ہوں، میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سال میں عید پڑھ لیں گے، کیوں؟ اگر عید نہیں پڑھی تو عید کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین نے دن کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے وہ کون پڑھے گا؟ جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان کہ دنیاوی زندگی میں رہو، یہ میں نہیں کہتا کہ دنیاوی زندگی سے الگ ہو جاؤ، مسجدوں میں آ جاؤ، نہیں، کمائی کرو، ہر چیز کرو، مگر اللہ کی عبادت بھی تو کرو، نبی کے فرمان پر عمل بھی تو کرو، بڑوں کا خیال رکھو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، گالم گلوچ نہ دو، زبان کا استعمال صحیح کرو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری اپناؤ۔ کون سی چیز ہے جو آج کل کے نوجوان میں پائی جاتی ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں۔ دیکھ لیجئے اٹھا کے معاشرے کو، کہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرتا، ہمارے حالات سدھرتے نہیں، کماتے جاتے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، حالات قابو میں نہیں آ رہے۔ کیسے قابو میں آئیں گے؟ وہ رب العالمین جو تمہیں دینے والا ہے، اس کے احکامات پر تم عمل پیرا نہیں ہوتے، اس نے تمہیں سدھارنے کے لیے نبی کو بھیجا، اس نبی کے فرمان کو تم مانتے نہیں، تو رب العالمین ناراض نہیں ہوگا تم سے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، میں تمہارے اوپر رزق کی تنگی کر دوں گا، جتنا کماتے جاؤ گا کم پڑ جائے گا۔ تو آج کا نوجوان ہمارا ایسا ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی علیہ والسلام نے بھی فرمایا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان کی جوانی کی عبادت ہے۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، اس طرح دنیا کے اندر نہ آیا ہو اپنی من مستی کے اندر مگن ہو کر۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، ابن آدم ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، تب تک قدم نہیں ہلا سکتا۔ لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، ابن آدم قدم بھی نہیں ہلا سکتا، ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے، کھڑا رہے گا، پتھر بنا دیا جائے گا، جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوال کون سے؟ ان عمرہ فیما افناہ، میں نے تمہیں عمر دی، زندگی دی، بچپن سے لے کے جوانی آئی، جوانی سے لے کے بڑھاپا آیا، عمر دی میں نے، فیما افناہ، کہاں گزار کر آئے، کس جگہ گزارا، کس طرح گزارا، اس سوال کا جواب۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھیں گے وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی میں نے تمہیں، فیما ابلاہ کہاں گزار کر آئے، اسے کس جگہ گزار کر آئے، میری عبادت بھی کی یا نہیں، یا دنیا کے اندر مگن رہے، دنیا کی مستی میں مگن رہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں مگن رہے، میرا خیال ہی تمہیں نہیں ہے اپنی جوانی کے اندر، اور یہ سوچتے رہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر دیکھ لیں گے، پھر اللہ کی عبادت ہی تو کریں گے، ابھی جوانی ہے، جوانی کے مزے لوٹ لیں، پھر پتہ نہیں کل جوانی آئے نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین جب یہ سوال پوچھیں گے پھر کیا جواب دو گے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی میں نے دی تمہیں، صحت میں نے دی، کہاں گزار کر آئے، کہاں ضائع کر آئے، اس سوال کا جواب دو۔
وما له من أين اكتسبه، مال دیا میں نے تمہیں، وفیما انفقہ، کہاں سے اسے کمایا اور کہاں اسے خرچ کیا، اس سوال کا بھی جواب. وماذا علم فیما عمل، علم دیا میں نے تمہیں، عقل دی میں نے تمہیں، کس لیے دی عقل؟ تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، استعمال کر کے کیا کرو؟ علم حاصل کرو. علم کیوں حاصل کرو؟ تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. جب تم راہ راست پر آؤ گے تو تمہیں ہر چیز کا پتہ ہوگا. جب تم علم حاصل کرو گے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ غسل کے کیا فرائض ہیں، پاکی کس طرح حاصل کی جاتی ہے. اور بھی بہت سے مسائل ہیں انسان کے جو زندگی کے اندر، روزانہ کی زندگی کے اندر اس کو لاحق ہوتے ہیں، اسے آتے ہیں، جو اسے معلوم نہیں ہوتے، کہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں. یہاں تک کہ طہارت کے مسائل آج کل معلوم نہیں ہوتے. غسل کے فرائض آج کل نوجوان نسل سے پوچھ لو، بھائی غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ بہت کم تعداد میں ایسے ہوں گے جو بتا سکیں گے. وماذا علم فیما عمل، عقل دی میں نے تمہیں، کس لیے دی تھی؟ تاکہ علم حاصل کرو نا. اور آج کے دور کے اندر تو علم حاصل کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں، اتنی آسانی کر دی گئی ہے. ایک موبائل کے اندر پوری کی پوری کتابیں، لائبریریاں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ علم حاصل کر سکتے ہو. مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، قلت ہے ٹائم کی. کیوں؟ بھائی میں نے فیس بک چلانی ہے، ٹویٹر چلانا ہے، ہر چیز چلانی ہے، سوشل میڈیا پہ جانا ہے، میرے فالوور ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے تو ان کو ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم دے دو. آج کے دور کے اندر، زندگی کے اندر تو تم ٹائم دے دو گے، اپنے فالوور کو بھی ٹائم دے دو گے، پر کل قیامت کے دن بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. بچانے کے لیے کیا چیز آئے گی؟ وہی چیز آئے گی وماذا علم فیما عمل، جو تم نے عمل کیے ہوں گے وہی تمہیں بچا پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا پائے گی. تو اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں. زیادہ نہیں، کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہترین فرمان ہے، یہ آخری روایت ہے، یہ کہہ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. کامیاب ہونے کا فارمولہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. تم سے بڑا کامیاب شخص کوئی نہیں ہوگا. 5 عمل کون سے ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے کی غنیمت سمجھ لو، کیونکہ ایک دفعہ جوانی آئے گی، دوبارہ نہیں آئے گی. اس کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اگر تم نے اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لیا تو اللہ کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے کی غنیمت سمجھ لو، کیونکہ جب انسان مصروف ہو جاتا پھر اسے کسی چیز کا ٹائم نہیں ملتا. جب فارغ ہوگا تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا، کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا، کچھ نہ کچھ علم اسے آ جائے گا. مگر جب فارغ ہو گیا پھر اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی چیز کی طرف آ سکے. تو اس وجہ سے اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے کی غنیمت سمجھ لو. یہ فارمولہ آزما لو تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وحیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. کیونکہ زندگی کتنی دفعہ ملے گی؟ 4-5 دفعہ، صرف ایک ہی دفعہ ملے گی نا. جب زندگی ملے گی ہی ایک دفعہ تو اسے ضائع کیوں کر رہے ہو؟ موت آ گئی پھر تم افسوس کرتے رہو گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے، ہم دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم وہ عمل کریں گے اللہ رب العالمین جو تم نے ہمیں کہے تھے، ہم وہ عمل کریں گے. مگر ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت نہیں سمجھتے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لیا تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو.
کیونکہ جب بیماری آ جاتی ہے انسان تنگ آ جاتا ہے، کسی چیز کو کرنے کو دل نہیں کرتا، نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پرہیز آ جاتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسی کیسی بیماریاں لگا دیں، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر اس وقت دل کرتا کہ عبادت کروں پر نہیں کر سکتا۔ وہ صحت کا قبل سقم کا، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، پیسے دیے، دولت، ہر چیز سے نوازا، شہرت سے نوازا، عزت سے نوازا، مگر تم تکبر میں آ گئے، اکڑ میں آ گئے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو اس رب العالمین کی لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ بے باز، وہ کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت اور ٹائم نہیں۔ جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مالداری بھی کہاں چلی جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے، انسان کروڑ پتی سے روڑ پتی بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ زندگی کے اندر عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوتا رہا، جتنی دعا مانگے اتنی ہی کم ہے۔ یا اللہ ہمیں راہ راست پر لیا، میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔